وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وما كان لبشر ان يكلمه الله الا وحيا او من وراء حجاب او يرسل رسولا فيوحي باذنه ما يشاء انه علیم قدیر۔ اور کسی بشر کے لیے ممکن نہیں ہے کہ ان یکلمہ اللہ، کہ اللہ اس سے کلام کرے، الا وحیا، سوائے اس کے کہ وحی کے ذریعے ہو، بغیر واسطے کے، او من وراء حجاب، یا پھر پردے کے پیچھے سے، او یرسل رسولا، یا پھر وہ کسی رسول کو بھیج دے، اب کسی پیغمبر کو یعنی فرشتے کو بھیج دے، فیوحی باذنہ، پس وہ وحی کرے اس کی اجازت سے، ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، انہ علی حکیم، بے شک اللہ بہت بلند مرتبے والا اور حکمتوں والا ہے۔ اب یہ جو فرما دیا کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے، تو نبوت بھی اللہ کے ہاتھ میں ہے، نبوت بھی اللہ جس کو چاہتا ہے عطا کرتا ہے۔ یہودی اصل میں اعتراض کیا کرتے تھے کہ ہم سے اللہ کلام کیوں نہیں کرتا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر فرمایا، لولا یکلمنا اللہ، اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، ہم سے کیوں نہیں بات کرتا، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کرتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر وحی آتی ہے، تو ہم سے اللہ بات کرے نا، تو ہم سے کیوں نہیں بات، یہ وہ اعتراض کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ یا پھر قرآن کہتا ہے کل امرئ یرید، ہر شخص ان میں سے یہ چاہتا ہے، ان یؤتی صحفا منشرہ، کہ ان کو کھلے ہوئے صحیفے ملے، ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ مجھے کھلے ہوئے صحیفے ملے۔ ان کا اعتراض ہوتا تھا اللہ ہم سے کیوں نہیں کلام کرتا، ان کو یہ بتایا جا رہا ہے اللہ ہر ایک سے کلام نہیں کرتا، اور اللہ نے جب کسی سے کلام کرنا ہو تو پھر اس کی تین صورتیں ہیں، اور وہ تین صورتیں یہ ہیں، یا تو وہ وحی بھیجتا ہے، اور وحی کا معنی ہوتا ہے خفیہ اشارہ، القاء کر دینا، بغیر کسی درمیانی واسطے کے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ براہ راست دل کے اندر القاء فرما دیتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر القاء بھی ہوتا تھا، وحی اس طرح بھی آتی تھی، اور صحابہ کرام، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے صحابہ کرام، وہ مختلف مواقع کے اوپر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے کی کیفیت بتاتے ہیں کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوتی تھی تو شدید سردی میں بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید پسینہ آ جاتا تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیں سمجھ آ جاتی تھی کہ وحی نازل ہو رہی ہے، خاص کیفیت طاری ہو جاتی تھی، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پر وحی نازل ہوتی۔ تو ڈائریکٹ جو القاء کرنا ہے یہ بھی اللہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو وحی آتی ہے انبیاء کے اوپر، تو انبیاء کو جب اللہ وحی کے ذریعے سے ان کے ساتھ کلام کرتا ہے، تو جس نے جو نبی نہیں ہے، جو غیر نبی ہے، اس کے ساتھ اللہ تعالیٰ اس طرح کلام نہیں کرتا۔ لہٰذا جو اعتراض وہ کرتے ہیں لولا یکلمنا اللہ، ہم سے اللہ بات کیوں نہیں کرتا، تو اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر ایک سے کلام نہیں کرتا، اور اللہ تعالیٰ نے جس سے کلام کرنا ہو، اللہ تعالیٰ ایک تو طریقہ یہ ہے کہ وہ وحی کے ذریعے سے یعنی القاء کر دیتا ہے بغیر کسی واسطے کے، وہ بعض اوقات حالت بیداری میں ہوتا ہے اور بعض اوقات خواب میں بھی ہوتا ہے، نبیوں کا خواب بھی وحی ہوتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جتنے خواب آئے وہ وحی ہیں، اور اس لیے بھی انبیاء کا خواب وحی ہوتا ہے کہ حدیث میں آتا ہے کہ نبیوں کے آنکھیں سوتی ہیں، دل نہیں سوتے، دل جاگتے رہتے ہیں، اور کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ انبیاء جب سوئے ہوئے ہوں تو ان کو دل بھی سوئے، تو اللہ تعالیٰ جب وحی عطا فرماتا ہے تو وہ حالت بیداری میں بھی عطا فرما دیتا ہے، اور بعض اوقات حالت خواب میں عطا فرماتا ہوتی وہی ہے۔ دوسری صورت ہے او من وراء حجاب، یا پھر پردے کے پیچھے سے اللہ تعالیٰ کلام فرماتا ہے، جیسے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کلام فرمایا۔ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج پہ تشریف لے گئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اللہ نے کلام فرمایا۔
لیکن یہ سارا کلام چاہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہو، چاہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہو، یہ سارا کلام من وراء حجاب ہے، پردے کے پیچھے سے ہے۔ اور وہ پردہ کیا ہے؟ اللہ خود نور ہے، اور اس کا جو پردہ ہے وہ بھی نور ہے۔ حجابہ نور، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حجابہ النور، اور ایک حدیث میں آتا ہے حجابہ النار، یعنی اتنی روشنی ہے جیسے آگ ہو۔ یعنی اللہ خود بھی نور ہے اور اللہ کا حجاب بھی نور ہے۔ اور وہ جو حجاب ہے، خود اللہ کا نور کیا ہے اس کی کیفیت کو تو ہم اندازہ کر ہی نہیں سکتے۔ وہ جو اللہ کا حجاب ہے اس کا مشاہدہ بھی دنیا کی آنکھ نہیں کر سکتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ اپنا حجاب ہٹا دے تو یہ جو جہاں تک نگاہ جاتی ہے، جہاں تک اللہ کی نگاہ جاتی ہے، ہر چیز بھسم ہو جائے، کوئی چیز باقی نہ بچے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو حجاب ہے اللہ کا، اس کے اندر اتنی جو ہے وہ طاقت ہے، اور وہ حجاب اس قسم کا ہے کہ ہر چیز بھسم ہو جائے اور اس کی جو شعائیں نکلیں تو اس سے کوئی چیز باقی نہ بچے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات کا جو نور ہے اس کو کیسے دیکھا جا سکتا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے پوچھا آپ نے اللہ کو دیکھا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النور، وہ نور ہے، انا راہ، میں اسے کیسے دیکھ سکتا ہوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گویا یہ حقیقت بیان کی کہ اللہ خود بھی نور ہے، اس کا حجاب بھی نور ہے، اس کو نہیں دیکھا جا سکتا۔ لہذا اللہ جب نبیوں کے ساتھ بھی کلام کرتا ہے تو من وراء حجاب کرتا ہے۔ جب کہا تھا نا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے رب ارنی انظر الیک، اللہ مجھے دکھا، میں نے تجھے دیکھنا ہے، ضد کر لی، اللہ اکبر، خواہش کر لی، اللہ مجھے دکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھے تو کیا دیکھنا ہے، اس پہاڑ کو دیکھ، میں پہاڑ کے اوپر اپنی تجلی ڈالتا ہوں، اگر پہاڑ اپنی جگہ پر قائم رہ گیا تو پھر تو بھی مجھے دیکھ سکتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے وہاں اپنی تجلی ڈالی اور پہاڑ بھسم ہو گیا، کچھ نہیں بچا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کے گر گئے، پھر اللہ سے معافیاں مانگنے لگے، یا اللہ میں نے غلط جو ہے وہ خواہش کر لی۔ اب ان ساری باتوں کا یہ نہیں مطلب کہ اللہ تعالیٰ کا دیدار آخرت میں بھی ممکن نہیں ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ ایسی آنکھیں عطا فرمائے گا جو اللہ تعالیٰ کا دیدار کرنے کے قابل ہوں گی اہل ایمان کو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنتیوں کو جنت میں جو سب سے اعلیٰ نعمت ملے گی، سب سے بڑی نعمت، وہ اللہ کا دیدار ہوگا، کہ اہل ایمان جو ہیں وہ اللہ کا دیدار کریں گے۔ کسی صحابی نے پوچھا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر سب لوگ اللہ کا دیدار کریں گے، وہ تو کروڑوں اربوں خربوں لوگ ہوں گے، تو اللہ کا دیدار کیسے کریں گے بیک وقت؟ تو کیسے مشکل نہیں ہوتی؟ تو یہ اربوں خربوں لوگ کیسے اللہ کا دیدار کریں گے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 14ویں رات کا چاند چڑھا ہوا ہو تو کبھی دیکھنے میں کسی کو مشکل ہوئی ہے؟ تو جیسے 14ویں رات کے چاند کو دیکھنے میں مشکل نہیں ہوتی، اسی طرح اللہ کے دیدار میں اہل ایمان کو مشکل نہیں ہوتی۔ وہاں اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوگا، لیکن دنیا میں اللہ کے ساتھ جب ہم کلام ہوتے ہیں انبیاء بھی، تو من ورائے حجاب ہوتے ہیں، پردے کے پیچھے سے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ دوسرا جو وحی کا طریقہ ہے، یہ اس طریقے سے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی عطا ہوئی۔ جیسا کہ نماز، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے ساتھ گفتگو کی، اللہ تعالیٰ نے 50 نمازیں فرض کی تھیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ گئے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مشورے پر، بار بار جاتے رہے، 50 سے 5 ہوئیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جا میں پڑھیں گے لوگ 5، ثواب دوں گا میں 50 کا۔ یہ ساری گفتگو من ورائے حجاب، اللہ تعالیٰ کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو گفتگو ہوئی ہے من ورائے حجاب ہوئی۔ او یرسل رسولا، یا پھر وہ کسی
پیغام رساں کو بھیج دیتا ہے، پیغام بر کو بھیج دیتا ہے، یعنی کسی فرشتے کو بھیج دیتا ہے۔ فَيُوحِيَ بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ، پھر وہ وحی کرتا ہے اس کے حکم سے ما یشاء، جو وہ چاہتا ہے، یعنی فرشتہ وحی لے کے آ جاتا ہے، جیسے حضرت جبریل علیہ السلام آتے تھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کے، بعض اوقات انسانی شکل میں بھی آ جاتے تھے، تو جیسے حدیث جبریل میں ہے۔ تو یہ تینوں قسمیں ہیں۔ انہ علی حکیم، بتانے کی بات یہ ہے کہ ایک تو یہود کا یہ اعتراض کہ اللہ ہم سے کلام کیوں نہیں کرتا، اور دوسرا یہ حقیقت واضح کرنا کہ زمین و آسمان کا مالک اللہ ہے، ہر چیز وہ عطا کرتا ہے جسے چاہتا ہے، جسے وہ چاہتا ہے، جو چاہتا ہے۔ اللہ یجتبی الیہ من یشاء، اللہ اپنی طرف چن لیتا ہے جس کو جسے چاہتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ پیچھے ہم سورہ شورا کے اندر ہی پڑھا ہے، آیت نمبر 13 کے اندر، کہ اللہ جسے چاہتا ہے اس کو اپنے لیے چن لیتا ہے۔ تو انبیاء کو ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء من عبادہ، اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے وہ عطا فرماتا ہے۔ انہ علی حکیم، بے شک اللہ، سبحان اللہ، بے شک اللہ بہت بلند اور بڑی حکمتوں والا ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اور اسی طرح ہم نے وحی کی ہے تیری طرف، اوحینا، ہم نے وحی کی ہے، الیک تیری طرف، روحاً، وحی۔ یہ جو روح ہے یہاں پہ روح سے مراد وحی ہے، لیکن روح وہ ہوتی ہے جو انسان کو زندگی بخشے، روح انسان کو زندگی بخشتی ہے۔ لہذا یہاں اللہ کریم نے جس کو روح کہا ہے اس سے مراد قرآن بھی ہے، اس سے مراد نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرامین بھی ہیں۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ کیوں؟ اس لیے کہ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے بولتے ہی نہیں جب تک وحی نہ آئے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی کے بعد بولتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ جو روح ہے، جو زندگی کی علامت ہے، ہم نے روح جو ہے وحی قرآن وہ آپ کی طرف وحی کی، تو من امرنا، اپنے حکم سے، یعنی اللہ نے اپنے حکم سے یہ روح قرآن اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث یہ اللہ نے وحی کی ہے۔ تو وحی صرف وہ نہیں ہے جو قرآن کی صورت میں نازل ہوئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب بولتے ہیں وہ بھی اصل میں وحی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ ہم نے اپنی مرضی سے یہ نازل کی ہے آپ کی طرف اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔ ما کنت تدری ما الکتاب ولا الایمان، آپ کو تو یہ بات پتہ ہی نہیں تھی کہ ایمان کیا ہوتا ہے اور کتاب کیا ہوتی ہے۔ اللہ اکبر۔ ایمان کیا ہے اور کتاب کیا ہے آپ کے تو علم میں نہیں تھا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہا جا رہا ہے۔ تو کیا خیال ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان نہیں تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کے بارے میں کچھ پتہ نہیں تھا؟ حالانکہ مشرکین مکہ جو تھے وہ بھی اللہ پر ایمان رکھتے تھے، اللہ کی موجودگی پر ایمان رکھتے تھے، اللہ تعالیٰ کے ایک ہونے پر ایمان رکھتے تھے۔ البتہ ان کی عبادات کے اندر انہوں نے بہت ساری، یعنی وہ توحید الوہیت کے بھی قائل تھے، توحید اسماء و صفات، توحید ربوبیت کے بھی قائل تھے، توحید اسماء و صفات کے بھی قائل تھے۔ صرف ایک توحید ان کے اندر نہیں تھی، وہ تھی توحید الوہیت۔ تو اللہ پر ایمان تو تھا۔ تو جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جانتے نہیں تھے کہ آپ ایمان کیا ہوتا ہے اور کتاب کیا ہوتی ہے، ظاہر کتاب نازل ہی نہیں ہوئی تھی اور ایمان کی تفصیلات نازل ہی نہیں ہوئی تھی۔ البتہ اجمالی طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کو جانتے تھے، اسی لیے تو آپ جا کے غار حرا میں بیٹھتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں کس لیے بیٹھتے تھے؟ اللہ کی قدرتوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے،
اور غار حرا کے اندر جا کے اگر آپ آج بھی جا کے وہاں سے دیکھیں تو جتنی اللہ کی قدرت کی نشانیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری وہاں سے نظر آتی. یعنی اس کے سامنے خانہ کعبہ نظر آتا، اس کے اندر چھوٹا سا سراغ ہے، سامنے کعبہ نظر آتا، آبادی نظر آتی. وہاں آپ کھڑے ہو کے دیکھیں، یعنی غار سے نکل کر وہاں جو چھوٹا سا احاطہ بنا ہوا ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے دیکھیں تو آپ کو سب کچھ نظر آتا ہے. حتیٰ کہ اب تو آلودگی کی وجہ سے وہاں سے سمندر نظر نہیں آتا، جو وہاں سے کوئی 50-60 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، تو وہ سمندر آج کل نظر نہیں آتا، لیکن اس دور میں سمندر بھی نظر آتا تھا. تو نبی کریم صلی اللہ، بادل بھی نظر آتے تھے، وہ میدانوں میں چرتی ہوئی جو بکریاں اور مویشی بھی نظر آتے تھے، جو درخت تھے وہ بھی نظر آتے تھے، پہاڑ بھی نظر آتے تھے، صحرا بھی نظر آتے تھے، آبادی بھی نظر آتی تھی. اللہ کی قدرت کی جتنی نشانیاں ہو سکتی ہیں وہ ساری نظر آتی تھی. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے غار حرا کا انتخاب کیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کا اجمالی تصور رکھتے تھے، البتہ وہ تفصیلی تصور ایمان کا کہ ایمان کیا ہوتا ہے وہ اللہ نے وحی کے ذریعے سے عطا فرمایا. اور جیسا کہ حدیث جبریل کے اندر آتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ کہلوایا گیا ایمان کیا ہے، یعنی سوال کیا جبریل علیہ السلام نے آ کے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا. اور وہ جو پورا مکالمہ ہے، اسلام کیا ہے، ایمان کیا ہے، اور احسان کیا ہے، قیامت کیا ہے، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں، یہ جو پورا مکالمہ ہے اس مکالمے کے اندر تفصیلات جو ہیں وہ بیان کی گئی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اجمالی تصور جیسے باقی لوگ رکھتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہتر رکھتے تھے. اور جہاں تک تفصیلی ایمان کی بات ہے وہ وحی کے ذریعے اور وحی کے بعد پتہ چلا ہے، اس سے پہلے نہیں تھا پتہ. اور رہ گئی کتاب، وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَىٰ عَلَيْكَ الْكِتَابُ، اللہ فرماتا ہے آپ تو کبھی امید نہیں رکھتے تھے کہ مجھے کتاب ملے گی. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی یہ توقع نہیں رکھی کہ مجھے کتاب ملے گی. اب اس بات میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا اعزاز ہے کہ آپ کو نہ تو کتاب کا علم تھا، نہ ہی آپ امید رکھتے تھے. اللہ نے اپنے خاص فضل سے عطا فرمایا، اور اللہ نے اپنے خاص فضل سے جو عطا فرمایا وہ کتاب ہی نہیں عطا فرمائی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا شان عطا فرمایا، یعنی وہ شان جو کسی نبی کو نہیں ملی وہ اللہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمائی. لہذا وہ جو کتاب ملی وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو امی ہیں، آپ کو کتاب کا علم نہیں ہے، اور کتاب جو ہے وہ آپ کو ملی اللہ کی طرف سے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا استاد دنیا میں کوئی ہے ہی نہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا استاد اللہ ہے. اور پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کوئی چیز نہیں جانتے تھے. یہ قرآن میں مختلف آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا کہ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، آپ کو وہ کچھ سکھایا جو آپ جانتے نہیں تھے. تو کس نے سکھایا؟ اللہ نے سکھایا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہنا کہ ما کنت تدری مل کتاب ولا الایمان، آپ جانتے نہیں تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اس کے اندر کوئی تنقیص کا پہلو نہیں ہے، بلکہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کا پہلو ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اعزاز ہے کہ آپ نہیں جانتے تھے، اللہ نے عطا فرما دیا. وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، اور لیکن اس کو ہم نے بنایا ہے نور بنایا ہے اس کو. نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہدایت دیتے ہیں ہم اس کے ذریعے سے جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے، اس کو ہدایت دیتے ہیں اس نور کے ذریعے سے. نور کس کو کہا؟ قرآن کو. وَجَعَلْنَاهُ وَلَٰكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا، اس کو ہم نے نور بنایا. نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا، ہم ہدایت دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں اپنے بندوں میں سے. وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ، اور اے حبیب آپ تو بے شک آپ یقیناً رہنمائی کرتے ہیں اِلیٰ صراط مستقیم، سیدھے رستے کی طرف. آپ سیدھا رستہ دکھاتے ہیں اور سیدھے رستے کی طرف رہنمائی کرتے ہیں. کوئی مانے نہ مانے، جو اللہ نے آپ کو نور عطا فرمایا ہے
اس نور کے ذریعے سے آپ کو راستہ نظر آتا ہے، آپ اس راستے کو دوسروں کے لیے بھی کھولتے ہیں، دوسروں کے لیے آپ رہنمائی کرتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ یہ کام لے رہا ہے۔ کون سا راستہ؟ صراط اللہ الذی لہ ما فی السماوات و ما فی الارض، وہ اللہ کا راستہ، صراط اللہ الذی، اللہ کا وہ راستہ، یا اس اللہ کے اس راستے کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کرتے ہیں، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اس اللہ کے راستے کی طرف جس کے لیے زمین و آسمان کی بادشاہت ساری اسی کی ہے، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے سب اسی کا ہے۔ اللہ اکبر! گویا جس راستے کی طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رہنمائی کرتے ہیں اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو اللہ کی معرفت حاصل ہو جاتی ہے، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے رب کے ساتھ جا ملتا ہے۔ میں نے پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات آپ کے سامنے رکھی کہ جو پہلی وحی آئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم، یہ 5 آیات آئی تھی۔ ان 5 آیات میں 5 الفاظ کی تکرار ہے، اور وہ جو یہ مطلقاً پڑھنا نہیں ہے، اقرا ہم تو کہتے ہیں بس پہلی وحی میں پہلا لفظ پڑھنے کا تھا لہذا پڑھو، تو ہر چیز کو ہم تعلیم سمجھتے ہیں۔ پرائمری اسکول کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اگر پرائمری کرنا فریضہ ہے تو جس نے پرائمری نہیں کی وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ میٹرک والے اسکول کے اوپر بھی لکھا ہوتا ہے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم، اگر میٹرک کرنا فریضہ ہے تو جس نے میٹرک نہیں کیا وہ جنت میں کیسے جائے گا؟ علی ھذا القیاس۔ تو وہ کون سا علم ہے جس کو پڑھنا فرض ہے؟ وہ علم ہے جو انسان کو اللہ سے ملا دے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی اسی کی طرف رہنمائی کرتے ہیں، صراط اللہ الذی، اس اللہ کے راستے کی طرف، لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، زمین و آسمان میں جو کچھ ہے وہ اسی کا ہے۔ گویا جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دی ہوئی رہنمائی کو کوئی شخص اپنا لے تو یہ ہے وہ تعلیم جو اقرا والی تعلیم ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم والی رہنمائی کو مان لیا جائے، اور علم ہوتا ہی وہ ہے، رہنمائی ہوتی ہی وہ ہے جس کے نتیجے میں انسان اللہ کو پالے اور اللہ تک پہنچ جائے، انسان خالق تک پہنچ جائے۔ تو یہ سب سے بڑی انسان کی کامیابی ہے، اور علم وہی ہوتا ہے جو بندے کو، عبد کو یا انسان کو اللہ تک پہنچا دے، وہ ہوتا ہے علم۔ الا، خبردار ہو کے سنو، الی اللہ تصیر الامور، سارے جو امور ہیں، معاملات ہیں، وہ سارے اللہ کی طرف لوٹتے ہیں۔ اللہ اکبر! اللہ کی توفیق سے الحمدللہ سورہ شورى مکمل ہوئی۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ۔ اور آگے ہم انشاءاللہ سورہ زخرف شروع کرتے ہیں۔ زخرف کا مطلب ہوتا ہے سونا، فضہ کا مطلب ہوتا ہے چاندی، اس میں چاندی اور سونے کا ذکر ہے، سونے کا لفظ اس میں استعمال ہوا ہے، زخرف، زخرفا۔ چونکہ یہ کلمہ استعمال ہوا ہے اس لیے اس کا نام جو ہے اس صورت کا زخرف ہے۔ اور پہلے بھی میں یہ بات کر چکا ہوں کہ صورتوں کے جو نام ہوتے ہیں یہ نام ہوتے ہیں، عنوان ہوتے ہیں، یہ موضوع نہیں ہوتے۔ ایک چیز ہوتی ہے عنوان، ٹائٹل، نام، اور ایک چیز ہوتی ہے موضوع۔ اس سورت کا موضوع سونا نہیں ہے، جیسے بقرہ ہے
تو وہ گائے کی کہانی نہیں ہے، یہ صرف نام ہے سورت کا، کہ وہ سورت جس میں بقرہ کا ذکر آیا ہے، یہ وہ سورت جس میں سونے کا ذکر آیا ہے، اس کا نام ہے، اور نام کسی کا کوئی بھی رکھا جا سکتا ہے، تو یہ سورتوں کے ٹائٹل ہیں، نام ہیں، یہ موضوعات نہیں۔ موضوعات کیا ہیں وہ الگ ہیں، سورہ بقرہ کے اندر دیکھیں ماشاءاللہ کتنے بے شمار موضوعات اللہ کریم نے بیان فرمائے، اور اس میں بھی، اس سورہ زخرف کے اندر بھی اللہ نے جو موضوعات بیان، یہ بھی چونکہ مکی صورت ہے اس لیے اس میں توحید رسالت کے موضوعات ہیں، رد شرک کے عقلی دلائل دیے گئے ہیں، مشکلات و مصائب کا تذکرہ ہے جو اہل ایمان کو پیش آئیں، نبوت پر جو اعتراضات کیے گئے اور جو شکوک و شبہات کا اظہار کیا گیا ان کا ذکر ہے، اور پھر جو مشرکانہ خرافات ہیں، جو لوگ شرک کرتے تھے، انہوں نے جو جو بناوٹی باتیں بنائی ہوئی تھیں وہ ان کا تذکرہ ہے، اور یعنی ان میں سے کچھ کا تذکرہ ہے اور ان کا علاج بتایا گیا ہے، اور یوں کہہ لیجئے کہ جو مرکزی موضوع ہے وہ یہ ہے کہ جو توحید ربوبیت تم مانتے ہو اور توحید اسماء و صفات تم مانتے ہو، یعنی اللہ کو خالق مانتے ہو، اللہ کو رب مانتے ہو، اور سارے کام وہ کرتا ہے یہ بھی مانتے ہو، لیکن بندگی اس کی نہیں کرتے، توحید الوہیت کو بھی مانو۔ اصل جو ہمیشہ فرق رہا ہے، جو مشرکین جو تھے وہ اللہ کو مانتے تھے، فرق رہا ہے توحید الوہیت میں، اور توحید الوہیت کو کہتے ہیں توحید فی العبادت، کہ وہ بندگی جو ہے اللہ کے علاوہ مخلوق میں سے اور بہت ساری ہستیوں کی کرتے تھے، تو ہر وہ چیز جو بندگی کے قبیل میں سے ہے وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی اور کے لیے جائز سمجھنا، کسی اور کے لیے روا رکھنا، یہ ہے سب سے بڑا شرک، اور یہی مشرکین مکہ کرتے تھے، اور اس صورت میں اس بات کو زیادہ واضح کیا گیا ہے کہ جس صورت کو، جس توحید کو تم مانتے ہو، توحید خالقیت کے خالق اللہ ہے، رب اللہ ہے، جس کو تم مانتے ہو، کام سارے وہ کرتا ہے، تو کام سارے وہ کرتا ہے تو پھر بندگی بھی اسی کی کرو، بندگی کسی اور کی کیوں کرتے ہو؟ تو اس میں اس صورت کا جائزہ لے لیتے ہیں کہ اس میں کون کون سے مضامین بیان ہوئے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ جو ہے آیت نمبر 1 سے لے کر آیت نمبر 8 تک ہے، اس میں قرآنی دعوت پر مشرکین کا جو رویہ ہے، یعنی قرآن جو دعوت دیتا ہے اس پر جو رسپانس ہے مشرکین کا، اس کا تذکرہ ہے۔ آیت نمبر 9 سے لے کر آیت نمبر 25 تک دلائل توحید اور شرک فی الذات کی تردید کی گئی، یعنی توحید کے دلائل دیے گئے اور شرک فی الذات، اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں جو کوئی شرک کے خیالات ہو سکتے ہیں اس کا رد کیا گیا۔ آیت نمبر یعنی تیسرا حصہ جو ہے آیت نمبر 26 سے لے کر آیت نمبر 45 تک ہے، اس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ ہے، اور وہ اس اعتبار سے تذکرہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید پر استدلال کیا گیا، یعنی جس طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام دعوت لے کر آئے تھے اسی طرح کی دعوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت ہے۔ تو 3 انبیاء کا ذکر اس صورت کے اندر آتا ہے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا، اور تینوں کے بارے میں اس طرح سے ذکر ہے کہ ان کی دعوت جو ہے، ان کے دعوت کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید کے لیے ان کی دعوت سے استدلال کیا گیا ہے۔ آیت نمبر 46 سے لے کر آیت نمبر 56 تک چوتھا حصہ ہے، جس میں موسیٰ علیہ السلام کی توحید کی دعوت کا تذکرہ ہے، اور فرعون کے جو رویے ہیں، یا فرعونی رویے کہنا چاہیے، فرعون اور ان کے ساتھیوں کے جو رویے ہیں ان کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس میں گویا جو مشرکین مکہ تھے ان کو بتایا جا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت جو ہے وہ اسی طرح کی دعوت ہے جس طرح کی ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی، اسی طرح کی دعوت ہے جس طرح کی موسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اسی طرح کی جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت تھی، لہذا تم جو ہے وہ رویہ اختیار نہ کرو جو موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں فرعون نے کیا،
یا عیسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں یہودیوں نے کیا وہ رویہ اختیار نہ کرو، یا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت کا جو جس طرح مخالفت کی گئی وہ کام نہ کرو۔ تو آیت نمبر 57 سے لے کر آیت نمبر 66 تک پانچواں حصہ ہے، اس میں عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت توحید اور ان کی مخالفت کا تذکرہ ہے، اور یعنی یہ ساری جو تذکرے ہیں تینوں کے تینوں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، تو اس میں ایک طرف ان کی دعوت کا ذکر ہے انبیاء کا، اور دوسری طرف ان کی جو لوگوں نے مخالفت کی معاندین نبوت اس کا ذکر ہے۔ تو گویا ان تینوں میں ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت توحید پر استدلال ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو مشرکین مکہ کا رویہ ہے اس کی مذمت بھی کی گئی ہے کہ تمہارا رویہ اسی طرح سے ہے جیسے معاندین نبوت ہمیشہ کرتے آئے۔ آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 73، یعنی آیت نمبر 67 سے لے کر آیت نمبر 73 تک چھٹا حصہ ہے، اس میں متقین کے انجام کے بارے میں بات ہوئی ہے، اور آیت نمبر 74 سے لے کر 80 تک یہ ساتواں حصہ ہے، اس کے اندر مجرمین کے انجام کی بات ہوئی ہے، اور آٹھواں حصہ آیت نمبر 81 سے لے کر آیت نمبر 89 تک ہے، اس میں رد شرک اور توحید الوہیت یعنی جو عبادت اس کا خلاصہ گویا پیش کیا گیا ہے۔ تو گویا پوری صورت کا خلاصہ بھی یہی حصہ ہے آیت نمبر 81 سے لے کر آیت نمبر 89 تک۔ تو یہ ہیں جی مضامین جو سورہ زخرف کے اندر بیان ہوئے ہیں۔ تو اب ہم آغاز کرتے ہیں اللہ کی توفیق سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حامیم والکتاب المبین۔ حامیم جو ہے یہ حروف مقطعات میں سے ہے، ان کے معنی اللہ ہی جانتا ہے، اور یہ پہلے بھی بہت دفعہ بات ہو چکی، خاص طور پر اگر حروف مقطعات کی بحث آپ نے سننی ہو تو جو سورہ بقرہ کی ابتدا میں جب الف لام میم کے اوپر بات ہوئی تھی تو وہاں جا کے آپ سن سکتے ہیں۔ والکتاب المبین، قسم ہے کتاب کی۔ الکتاب جب کہا جاتا ہے، اگر ہوتا کتاب کوئی بھی کتاب ہو سکتی تھی، جب الکتاب کہا گیا ہے تو اس سے مراد ہے قسم ہے اس کتاب کی۔ والکتاب المبین، قسم ہے اس کتاب کی جو کھول کر بیان کرنے والی ہے۔ انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، بے شک ہم نے اس کو قرآن بنایا ہے عربی قرآن بنایا ہے۔ قرآن سے مراد ہوتا ہے، قرآن سے کا معنی ہے بار بار پڑھی جانے والی کتاب۔ ہم نے اس کو بار بار پڑھی جانے والی کتاب بنایا ہے عربیاً، عربی زبان میں، لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھو۔ اچھا، یہ جو قرآن عربی بنایا اس کے اوپر گفتگو ہماری سورہ یوسف کی ابتدا میں بھی ہوئی تھی، سورہ یوسف کی آیت نمبر 2 میں، جہاں وہاں بھی یہی بات ہے کہ انا جعلناہ قرآنا عربیاً، کہ اللہ تعالیٰ نے عربی قرآن بنایا۔ اور اس کے بارے میں یہ بات میں نے وہاں بھی کی تھی کہ اللہ نے جب انسانوں کے لیے کتاب نازل کرنی تھی تو وہ کسی نہ کسی خاص لسانی قالب میں ہی نازل کرنی تھی، یعنی اگر عربی میں قرآن نازل نہ ہوتا تو کسی اور زبان میں نازل ہوتا۔ یعنی اللہ کو تو اس بات کی کوئی دقت نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کس زبان میں نازل کرنی ہے، لیکن لوگوں کو کسی ایک زبان میں کسی ایک لسانی قالب میں ہونے کی حاجت ہے، یہ لوگوں کی ضرورت ہے۔ اس لیے اللہ نے کسی ایک زبان میں قرآن کو نازل کرنا تھا، تو چونکہ اولین مخاطبین عرب تھے اس لیے اللہ نے اس کو عربی میں نازل کیا، اور باقی لوگوں کو یہ حکم دیا کہ یا تو وہ عربی سیکھیں اور یا پھر اس کا ترجمہ کر لیں۔ اور پورے قرآن کو اس طرح پوری دنیا پہ اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دے دیا۔ لعلکم تعقلون کا حکم صرف عربوں کے لیے نہیں ہے، لعلکم تعقلون تاکہ تم سمجھو، یہ صرف عربوں کے لیے حکم نہیں، یہ حکم ہر اس شخص کے لیے ہے جس تک قرآن پہنچے، کہ اللہ نے اس کو عربی قرآن بنایا ہے۔ اور عربی قرآن ہونے کی اور بھی بہت ساری وجوہات ہیں کہ عربی کے اندر اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی صلاحیت رکھی ہے بات کو واضح کرنے کی، وہ ہر زبان کے اندر نہیں۔ رفت بھی اسی طرح ہے اور وینٹ بھی اسی طرح ہے، مذکر مؤنث کے لیے چاہے مرد گیا ہو
چاہے عورت گئی ہو، اس کے لیے ایک ہی لفظ ہے. لیکن یہ عربی کے اندر اتنی وسعت ہے کہ عربی میں مرد کے لیے اور لفظ، عورت کے لیے اور لفظ، پھر تثنیہ کے لیے اور جمع کے لیے اور، ہر چیز کو ایک الگ الگ کر کے واضح کر کے، اور پھر جتنے بھی مختلف جو اسماء ہیں ان کے لیے بھی ایسے ایسے الفاظ ہیں کہ ہر لفظ کے الگ مطالب ہیں. مثال کے طور پر خوف کا لفظ ہے، مثال کے طور پر خشیت کا لفظ ہے. کم از کم 10 الفاظ ایسے آتے ہیں قرآن میں جس کا معنی خوف یا خشیت کے قریب تر ہے، لیکن ہر لفظ کا معنی الگ ہے. جہاں وہ خشیت استعمال ہوتا ہے اس کا معنی الگ ہے، جہاں خوف استعمال ہوتا ہے اس کا معنی الگ ہے. لہذا یہ عربی کے اندر یہ خصوصیات ہیں، اس لیے اللہ فرماتا ہے انا جعلناہ قرآنا عربیا. اور آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ اہل عرب اپنے آپ کو عرب کہتے بھی اس لیے تھے کہ عربی کے اندر جتنی فصاحت و بلاغت ہے اور جتنی وسعت ہے، جتنی وضاحت ہے، اتنی کسی اور زبان میں نہیں تھی. لہٰذا وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، باقی زبانوں کو بولنے والوں کو عجم کہتے تھے. وہ عجمی ہیں کہ عجم کا مطلب گونگے اور عرب کا مطلب فصیح اللسان، تو وہ اپنے آپ کو عرب کہتے تھے، باقی لوگوں کو عجم کہتے تھے. تو اللہ نے ایسی زبان کا انتخاب فرمایا کہ جس زبان کے اندر وضاحت بھی پوری دی جا سکتی ہے، اور جس زبان کے اندر یہ وسعت موجود ہے کہ اس کے اندر مختلف کیفیتوں کو، مختلف انسان کے جو اعمال ہیں، جو اس کے افعال ہیں، اس کو مختلف الفاظ سے واضح کیا جا سکتا ہے. اور یہ اللہ کریم نے اس لیے اس زبان کا انتخاب فرمایا. اور ویسے بھی اولین مخاطبین چونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عرب میں آئے تھے، اور عربوں کو اللہ نے قوم اللدہ کہا ہے. یہ اس میں ہم نے سورہ مریم کے اندر پڑھا کہ آپ تاکہ ان کو ڈرائیں، قوم اللدہ، جو سخت جھگڑالو قوم، سخت اڑیل قوم. عربوں جیسی اڑیل قوم شاید ہی کسی دنیا میں کسی نے دیکھی ہو. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس قوم کے لیے بھیجا گیا، عربوں کے لیے، اور خاص طور پر اولین مخاطبین وہ تھے، اس لیے اس کو عربی زبان میں بنایا گیا. انا جعلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون. اس قرآن کو ہم نے عربی قرآن بنایا، اور بار بار پڑھی جانے والی کتاب ہے. اور یہ بار بار پڑھی جانے والی جو خصوصیت ہے یہ بھی عربی کے اندر ہے. آپ اردو ترجمہ پڑھنا شروع کر دیں تو آپ بار بار اس کو نہیں پڑھ سکتے. اور بار بار پڑھی جانے والی کتاب جو یہ اس طرح کی بہت ساری خصوصیات ہیں جو عربی زبان کے اندر ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کا انتخاب فرمایا لعلکم تعقلون، تاکہ تم اس کو سمجھو. اور سمجھنے کی جو ذمہ داری ہے وہ صرف عربوں کی نہیں ہے، وہ عربوں کی اولین ہے ذمہ داری، اور باقی ساری کائنات کی ذمہ داری ہے. جتنے انسان ہیں دنیا میں، ہر انسان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کو سمجھے. یا تو وہ عربی سیکھے، اس طرح سمجھے، اور یا پھر وہ ترجمہ کرے اور ترجمے کے ذریعے سے سمجھے. ہم جو بات اس وقت کر رہے ہیں، یہ جو درس قرآن چل رہا ہے، جو دروس قرآن کے جتنے سلسلے چل رہے ہیں، یہ سب قرآن کو سمجھنے کی ایک کاوش ہے. لہذا لعلکم تعقلون، یہ اللہ نے جو مقصد بتایا کہ یہ قرآن عربی یہ اس لیے نازل ہوا ہے کہ تاکہ تم اس کو سمجھو. ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات ان لهم اجرا كبيرا.